السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستغيث، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل اور کرم سے، اس کے احسان سے، ایمان کی دولت سے مالا مال، ایک نئے دن کی مہلت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کو دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پا لینا، اللہ کو پا لینا۔ انسان کسی بھی حالات میں، کسی بھی ماحول میں، کسی بھی طرز پر رہ رہا ہو، حق کی تلاش اس کے ذمہ فرض ہے، لازم ہے، اور یہ حق کی تلاش انسان کو حق کے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب لے جاتی ہے۔ جیسے ہم عام محاورے میں بھی ایک بات کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، تو بھی مل نہیں جاتا، ڈھونڈنے سے خدا مل ہی جاتا ہے، کیونکہ ڈھونڈنے سے تو گمشدہ چیز مل جاتی ہے، اور خدا کی ذات گم نہیں ہے، وہ تو ہر آن ہر لمحہ ہمارے ساتھ موجود ہے، صرف ایک لمحے کی غور و فکر کی بات ہے اور سارے راز انسان پر واضح ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے رہن سہن، اپنے اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز کے اوپر دھیان کرے تو ایک لمحے سے بھی کم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، ایمان کی سعادت بھی دی ہے، کلام پاک دیا ہے۔ اب جب اس کلام کے سامنے ہم بیٹھیں تو چند اصولوں سے بیٹھیں، ان اصولوں کے ساتھ بیٹھنے سے بہت فائدہ ہوگا۔ پہلا تو یہ کہ ہم کلمے والے یقین کے ساتھ بیٹھیں۔ کلمے والا یقین کیا؟ کہ جب سے یہ دنیا نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی سب کچھ کرنے کرانے والی ذات ایک اللہ کی تھی۔ اب ہم موجود ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، آئندہ جو کچھ ہوگا وہ سب بھی اللہ ہی سے ہوگا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہی ہمارے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور اگر ان طریقوں سے ہٹ جائیں ہمارے دونوں جہانوں کی ناکامی۔ تو ہم کلام کے سامنے بیٹھیں کلمے والے یقین کو لے کر کہ انشاءاللہ اس کلام میں کیے گئے وعدے بھی سچے، اس میں جن چیزوں سے ڈرایا گیا وہ چیزیں بھی سچی۔ کلمے والے یقین کے ساتھ بیٹھیں اور
فضائل کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے بیٹھیں، فضائل کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے بیٹھیں کہ کلام پاک پڑھنے سے ہمیں کیا فضیلتیں ملتی ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اگر کسی انسان کو کوئی خوشی ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو بڑھا دیتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں اور اس انسان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کا بھی مفہوم ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر دکھ ملے، تکلیف ملے، اس پر صبر کیا جائے تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی گزشتہ دکھ یاد آ جائے اور اس پر انسان دکھی ہو جائے اور اس دکھ کی حالت میں وہ پھر اپنے آپ کو تسلی دے، صبر کی تلقین کرے، تو اس پر بھی اسے یوں ہی اجر ملتا ہے جیسے کہ کسی انسان کو نئی نئی تکلیف ملے اور اس پر صبر کرنے کا اجر۔ تو فضائل کو ذہن میں حاضر رکھیں کہ کلام پاک کے پڑھنے کے کتنے فضائل۔ انسان جس وقت اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، سب سے پہلی بات اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ کی باتیں کر رہا ہے۔ دوسری بات، یہ کلام ہے اللہ کا، لے کر آئے حضرت جبریل امین کی زبان سے ادا ہوا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ دل پر نازل ہوا۔ ان کی زبان مبارک سے صحابہ کرام نے سنا، صحابہ کرام کی زبانوں سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تک، تبع تابعین تک، ان کے بعد ہوتا ہوتا کتنے پاکیزہ لوگوں سے گزرتا، یہ ہم جیسے ناکارہ سیاہکار لوگوں کے پاس آیا ہے۔ اور اس کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر، لفظ تو بہت حروف سے مل کر بنتا ہے، ایک ایک حرف، الف ہو گیا، با، تا، ایک ایک حرف جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے پڑھنے پر 10 گنا اجر ہے۔ تو ان فضائل کو اپنے ذہن میں حاضر رکھیں، اور جب ہم کلام پاک کھولتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ ہماری طرف متوجہ ہو کر اس کو سنتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم پڑھنے والے، سننے والی اللہ کی ذات، اور اس سے بڑی یقیناً کوئی فضیلت نہیں ہے کہ بندہ پڑھے اور رب سنے۔ تو فضائل کا استحضار ہو، فضائل حاضر ہو ذہن کے اندر۔ اور تیسری چیز یہ کہ نفس کی مجاہدے کے ساتھ ہم بیٹھیں، نفس کے مجاہدے کے ساتھ۔ جیسے ہم سننے کے لیے بیٹھیں گے، پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے، تو کیا ہزاروں کام یاد آ جائیں گے، ہزاروں مصروفیات نکل آئیں گی جو بہت ضروری لگیں گی۔ ہم کہیں گے کہ اس کو 5 منٹ کے لیے چھوڑ کر فلاں کام کر لیں، لیکن ہم نے نہیں چھوڑنا۔ ہم جب اس کو اٹھا لیں تو پھر ہم نے اسی کو سننا ہے۔ درمیان میں شیطان ہماری توجہ بھٹکائے گا، یہاں وہاں، شیطان کو دبا کے رکھنا ہے، نفس کا مجاہدہ کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز پر اس کو سننا ہے۔ صحابہ کرام کے سننے کا طرز کیا تھا؟ حکم آیا، عمل ہوا، یہ ان کا طرز تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ایمان کی کسوٹی فرمایا ہے کہ جس انسان کو اپنا ایمان ناپنا ہے، تولنا ہے، دیکھنا ہے کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے، صحابہ کے ایمان پہ پرکھ لو، اگر ان جیسا ہے تو کامیاب ہے، کامیابی کا معیار۔ صحابہ کے طرز پر قرآن کو سنیں۔ صحابیات میں خواتین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تھی، پردے کا حکم آ گیا تو اگلی نماز میں ایک خاتون شریک ہوئی، اس نے دیکھا کہ سب خواتین نے اپنے عام استعمال کے لباس کے علاوہ اپنے اوپر چادریں اوڑھ رکھی ہیں، بڑی بڑی۔ تو انہوں نے پوچھا خواتین سے کہ آپ نے یہ چادریں کیوں اوڑھ رکھی؟ خواتین نے بتایا کہ تمہیں معلوم نہیں، کل پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ اب ہونا کیا چاہیے، جیسے ہم لوگ کہ ہم کیا کہتے کہ او مجھے تو ابھی پتہ چلا، آئندہ سے کر لوں گی، نہیں، وہ وہیں مسجد میں بیٹھی رہی، گھر بچوں کو بھیجا، گھر سے چادر منگوائی اور اس کو اوڑھا اور پھر وہاں سے نکلی۔ تو ہم قرآن کو سنیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز پر،
جب کوئی حکم ہمیں معلوم ہو جائے یہ قرآن کا حکم ہے، پھر ہم اس میں اپنی مرضی نہ کریں۔ تو انشاءاللہ ان طرز پر جب ہم سنیں گے قرآن کو کلمے والے یقین سے، فضائل کو ذہن میں حاضر رکھتے ہوئے، نفس کے مجاہدے کے ساتھ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز پر، اور ہمیشہ اس بات کو بھی ذہن میں یاد رکھیں گے یہ کلام پاک مسجد نبوی میں پڑھانے والی ذات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی تھی اور سیکھنے والے صحابہ کرام ہوتے تھے۔ ہم کتنی بڑی محفل میں جا لگتے ہیں جب ہم اس کلام پاک کو کھول لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان فضائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کلام پاک کو پڑھنا ہے۔